أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 25. پچھلے درس قرآن میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا اور تم اس کو تسلیم بھی کرتے ہو کہ اس کا بنانے والا وہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ بات رہی قرآن کی، اگر تمہارا یہ شبہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، تو اللہ نے فرمایا سارے جمع ہو جاؤ، اس قرآن کی طرح ایک سورت تو لے آؤ، اور جب تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ساری دنیا کے ادیب اور دانشور اور شعراء مل کر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تو بس اللہ سے پھر اس کے ناراضگی سے ڈرو. اور قرآن کا یہ قانون ہے کہ جب بھی وہ عذاب کی دھمکی دے دیتا ہے تو کفار کو دھمکی دینے کے ساتھ مومنوں کو بشارت بھی سناتا ہے. تو آج بشارت کا نمبر ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. یہ جتنی مذاہب، مسالک، یہ فقہا، محدثین کوئی کچھ بھی لکھتا ہے، یہ سارے قرآن کریم کے باہر کی باتیں ہیں. قرآن سے یہ بات اتنی پکی ہے جتنے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شبہ نہیں، اسی طرح اس بات میں شبہ نہیں کہ نرا ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو انسان کو جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں. لہذا ایمان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر نیک اعمال، اخلاقیات، معاملات سارے اس طرح کریں کہ خلق خدا کو اس سے کوئی دکھ نہ پہنچے. تو لہٰذا میرے رب فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال کیے نیک، اچھے اعمال کیے. کیا خوشخبری دو؟ اَنَّا، یقیناً یہ خوشخبری، لہم جناتن، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری، جہاں
بہتے ہیں من تحتہا ان باغات کی نیچے الانہار و نہر. اور ہمیشہ باغ وہ اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور اس کو نیچے پانی بہہ رہا ہو. جس طرح قرآن کریم نے دوسری جگہ میں فرمایا جنات بربوۃ، ایسے الفاظ آئے ہیں اونچی جگہ پر. تو اسی تصور کو رب العالمین پیش کرتے ہیں اپنے بندوں کے سامنے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے تجری من تحتہا، جن کے نیچے بہہ رہے ہوں گے الانہار و نہر. مختلف قسم کی نہری ہوں گی جو دوسری سورہ محمد میں ہے غالباً. سارے انہار کا تفصیل ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور کیسے باغات ہوں گے؟ کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی ان کو دیا جاتا ہے منہا ان باغات میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن رزق کے طور پر، قالو تو یہ لوگ کہیں گے، یہ دل کی بات ہے، قالو کہیں گے، دل میں کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. اب اس سے پہلے میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ مانا کہ جنت کے اندر اب چند منٹ یا لمحے پہلے ہم جو کھا گئے تھے وہی پل ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم کھاتے تھے یہ تو وہی پل ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ دنیا میں جو ہم کھا گئے تھے یہ تو وہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا بِهِ، اور دیا جائے گا ان کو متشابہن، ایک دوسرے سے ملتا جلتا. ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے جو ان کے دنیا میں کھائے گئے پھلوں کے بالکل مشابہ ہوں گے، مگر ذائقہ ان کا کچھ اور طرح ہوگا. ان کو حیران یہ بات کریں گی کہ جب ان کو پھل ملتا ہے تو یہ تو کہیں گی کہ بھئی یہ تو وہی آم ہے جو ہم کھاتے آئے ہیں، لیکن جب کھائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یار اس کا ذائقہ تو عجیب ہے. اور پھر انسان کے اندر ایک خلا ہے جو ساری نعمتیں جمع ہو جائیں بھی وہ خلا جوڑے کے بغیر نہیں پر ہو جاتا. تو اللہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، یہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنتی لوگ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا ان باغات میں، ازواجن جوڑے ہوں گے، مطہرتن پاک کیے گئے، جن کے اخلاق کو بھی پاک کیا گیا ہوگا، جن کے عادات بھی پاک ہوں گے، جن کے مزاج بھی پاک ہوں گے اور جسم بھی پاک ہوں گے. ازواج بیوی کو نہیں کہتے کہ عورتیں یہ شبہ کر لیں کہ بھئی ہر جگہ مردوں کے لیے بیوی ہیں، فلانا ہے، مگر عورتوں کے لیے کیا ہے. تو یہاں ازواج جوڑے کو کہا جاتا ہے، جس کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے اور مرد پر بھی ہوتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغات میں ازواجن جوڑے ہوں گے، مطہرتن جو پاک کیے گئے ہوں گے، ان کے اخلاق بھی پاکیزہ، عادات بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے وَهُمْ فِيهَا، اور یہ لوگ اس جنت کے اندر خالدون ہمیشہ رہیں گے.
یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان باغات سے اور ان خوبصورت جگہوں سے، ان مزوں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ یہ بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ مریں گے نہیں، ان کو فنا نہیں آئے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آدمی مرے نہیں اور وہ بوڑھا نہ ہو اور ان کو اپنی نعمتوں سے نکالنے کا خدشہ نہ ہو۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ قرآن کریم کے اندر امثال بہت ہیں۔ اگر آپ لوگ تورات اور انجیل کو پڑھ لیں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی باتوں کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں، اور ہر اچھا کلام اور ہر فصیح اور بلیغ معنی والا کلام وہ ہوتا ہے جن میں مثال ہوتے ہوں۔ مثال سے بات بھی سمجھ آ جاتی ہے اور کلام بھی انتہائی مزین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بعض جگہوں میں مکڑی کی مثالیں دی ہیں، بعض جگہ میں مچھروں کی مثالیں دی ہیں۔ تو کچھ لوگ قرآن پر شبہ کر کے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھر اور مکڑی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالوں کا کیا معنی، اس سے مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے مطلب امتحان لینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، معلوم تو ہمیں ہے، لیکن دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ کون سا بدبخت اور وہ کون سا بد زبان آدمی ہے جو میری مثال پر انگلی اٹھاتا ہے اور وہ فرمان برداری سے نکل کر نافرمانی میں چلا جاتا ہے، اور کون سا وہ تابعدار بندہ ہے جو میری امثال کو تسلیم کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہمارے فرمان برداروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان مثالوں کا مقصد لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آزمانا بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی، شرم نہیں فرماتے، حیا نہیں کرتے، ان اس بات سے، یضربا جو بیان کر دے، مثلاً ایک مثال کو، بعوضتاً مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بڑا، یعنی اللہ اس سے نہیں شرماتے، نہیں کتراتے، اللہ تعالی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بڑی چیز کی مثال پیش کر دے۔ بڑا ہونا یا باڈی کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، یعنی مچھر سے بھی زیادہ چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے میرا مقصد امتحان ہے، تمہیں لوگوں کو دکھانا ہے کہ کون فرمان بردار اور کون نافرمان ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، جو رب سے شرماتے ہیں، رب کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ لوگ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ مثال بالکل برحق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کی رب کی طرف سے، یعنی ایمان والے اس میں قیل و قال نہیں کرتے، ایمان والے اس میں فضول گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال بالکل برحق اور برابر ہے رب کی طرف سے، یعنی بالکل صحیح مثال دی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرچہ وہ لوگ ہیں کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہو گئے ہیں، فَيَقُولُونَ،
تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ فرمایا ہے اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے۔ وہ فوراً جٹ کہہ دیتے ہیں بھئی اس کا کیا مقصد، اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقصد بتا دیتا ہوں نا، مقصد ہے میرا یضل بہ کثیراً، گمراہ کر دیا جاتا ہے اس مثال کے ذریعے سے کثیراً، بہت سارے لوگوں کو، یضل بہ کثیراً، گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کثیراً، بہت سوں کو، جن کے اندر گمراہی چھپی ہے، جنہوں نے کفر کو چھپا لیا ہے، تو ایسی مثالیں سامنے لا کر ان کی زبانوں سے نکل جاتا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی مثالوں کو لانے سے دو مقصد ہیں، جو میرے پاک بندے ہیں ان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کو چھپایا ہے ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا کے سامنے وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ، گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے کثیراً، بہت سوں کو، ویہدی بہ، اور راستہ دکھاتا ہے اس مثال کے ذریعے سے کثیراً، بہت سوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ یہ تو اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، پہلے سے جو نافرمان آ رہے ہیں، پہلے سے جن کے دلوں میں گندگی ہے لیکن چھپائے رکھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ننگا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سارے عوام اور مسلمانوں کے سامنے آشکارا کر دیتے ہیں۔ اب یہ نافرمان لوگ ہیں کون؟ کوئی ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، آپ لوگ اپنی صفوں میں دیکھیں، آپ لوگ خود کو آئینے میں دیکھیں، یہ جو عادات قرآن بتاتا ہے، اگر یہ عادات اخلاق کسی کے اندر ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فاسق و نافرمانوں کی تفسیر کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ فاسق ہیں، ینقضون عہد اللہ، جو رب العالمین کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکی کرنے کے، ایک مرتبہ عہد کر لیتے ہیں، اس کو بالکل ڈن کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں، اور اس عہد اور میثاق کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہر وہ آدمی جو عہد کو توڑتا ہے، خواہ وہ عہد دنیاوی ہے، خواہ وہ عہد اخروی ہے، خواہ معاملات سے اس کا تعلق ہے، خواہ دینیات سے اس کا تعلق ہے، اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے، جو بھی عہد ہے، رشتوں سے اس کا تعلق ہے، جو عہد کو توڑتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ نافرمان آدمی ہے۔ اور دوسری عادت وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم کیا ہے، ان یوصلا، کہ اس کو پیوست رکھا جائے۔ جس چیز کو اللہ نے پیوست کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں۔ یہ پیوست کرنے میں راجح قول یہی ہے کہ رشتہ داریاں، اس لیے کہ معاشرے بنتے ہیں
घरों और खानदानों से। पूरी कौम में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत यगांगी तब होगी जब खानदानों के अंदर इत्तेहाद होगा। अब अगर रिश्तेदारियों के अंदर दुश्मनियां आ जाएं, बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, दोस्त दोस्त का दुश्मन, चचाजाद का दुश्मन, फूफीजाद दुश्मन, और ये सारे रिश्ते आपस में दुश्मनियां करें तो खाक दोस्तियां हो जाएंगी उस मुआशरे के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये भी एक आहद है कि तुम लोग आपस में मिले जुले रहो, और जो लोग रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान शरारत करके तलाक तक नौबत पहुंचाते हैं, शौहर बीवी के साथ ज्यादती करता है या बीवी शौहर के साथ खियानत करती है, या बाप बेटे के साथ और बेटा बाप के साथ खियानत और धोखाबाजी और एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, या वालदा वालदैन और बेटे और बेटियां आपस में लगे रहें, या चचाजाद और चाचों के दरमियान और खालाजाद भाइयों के दरमियान और रिश्तेदारियों के दरमियान फूट डालने की कोशिशें करते हैं, और छोटी बात को बतंगड़ बनाकर एक दूसरे पर लान तान करते हैं। किसी के घर में गया, चाय बर वक्त नहीं मिली, तूफान खड़ा किया। किसी के घर में गए, अच्छा सराहना नहीं डाला गया, तूफान खड़ा किया। अच्छे कमरे में नहीं सुलाया, तूफान खड़ा किया। किसी के घर जाकर किसी ने अपनी बीवी को उनसे बापर्दा रखा और उससे हाथ नहीं मिलाया तो तूफान खड़ा किया। अल्लाह फरमाते हैं, ए लोग नाफरमान हैं, वयक़तऊना, और नाफरमान और फासिक लोग वो हैं, यक़तऊना जो काटते हैं, मा उन चीज़ों को, अमर अल्लाहु बिही जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म किया है, अन यूसला के उसको पैवस्त रखा जाए, वयुफ्सिदून फिल अर्द, और फसाद करते हैं ज़मीन में। इसलिए कि जब रिश्तेदारियां दुश्मनी में बदल जाती हैं तो फौरन फसाद फिल अर्ज हो जाता है। फसाद फिल अर्ज के लिए बुनियाद क्या है? फसाद फिल अर्ज के लिए बुनियाद है रिश्तेदारियों को काटना, अपने घर के अंदर ताल्लुकात को तोड़ना, एक दूसरे के साथ दुश्मनियां करना। जब आपस में दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं तो समझ जाओ कि फसाद फिल अर्ज की बुनियाद रखी गई। तो मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयुफ्सिदून फिल अर्द, और फसाद डालते हैं जमीन के अंदर, फसाद मचाते हैं। उलाइका, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ये लोग जो अल्लाह के आहद को तोड़ते हैं, जो दोस्ती और रिश्तेदारियों के अंदर फूट डालते हैं और फिर जमीन के अंदर दंगा फसाद करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खास नुकसान में हैं। अल्लाह फरमाते हैं नुकसान वाले लोग यही हैं, खासिर और खाइन लोग यही हैं। आखिरत के अंदर जहन्नम जाने वाले यही लोग हैं। ये नहीं कि सिर्फ नमाज छोड़ने वाले जहन्नमी हैं, ये नहीं कि सिर्फ रोजा न रखने वाले जहन्नमी हैं, ये नहीं कि हज न करने वाले जहन्नमी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह के अहद उहूद को तोड़ते हैं। अल्लाह के साथ तो हमने अहद किया है कि आपने जो भी हुक्म फरमाया हम उसको मानेंगे। अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी चीज़ों का हुक्म, अखलाकियात का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, आपस में मुआहदात के ख्याल रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि यही लोग नुकसान वाले हैं। अब आगे इंसानों को अल्लाह ताला उनसे एक सवाल करते हैं कि अल्लाह के बंदो, तुम उस रब के साथ कैसा कुफर करते हो, उसकी बात कैसे नहीं मानते, उसके हुक्म से कैसे लापरवाही करते हो,
جس نے تمہیں نیست سے ہست میں بنا دیا. تم نہیں تھے, تمہیں بنا کے پیدا کیا. پھر جب تمہیں پیدا کیا, پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں پھر موت دے گا. جب مر جاؤ گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا, اور زندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹو گے. تو ایسے رب جس نے تمہیں نیست سے وجود بخشا, جو تمہیں پھر بھی موت دے گا, اس موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, اور وہ تم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا, تو اس رب کی کیسے نافرمانی کرتے ہو جاہلو. کیف تکفرون, کیسے تم کفر کرتے ہو, انکار کرتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, باللہ اللہ سے, اس اللہ سے تم نافرمانی کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, حال یہ ہے کہ تم تھے مردے, نہیں تھے, تمہارا وجود بھی نہیں تھا, تمہارا نام و نشان نہیں تھا. کنتم امواتن, تم نہیں تھے, نیست تھے تم. فاحیاکم, پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالی حیات ڈال دیتے ہیں. فاحیاکم, پھر تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا وہ اللہ. دنیا کے اندر, دنیا کے پیٹ میں تم پھر مرو گے. یہ تمہاری اکڑ, یہ تمہاری تکبرانہ چال, اور یہ تمہاری بڑائی, یہ تمہاری خیانتیں, یہ سب کے سب چھوٹ جائیں گی تمہیں موت دے کر. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم, پھر تمہیں روز قیامت زندہ کیا جائے گا, پھر تمہیں زندہ کریں گے وہ اللہ. بیچ میں یہ جو لوگ قبر کے اندر حیات لاتے ہیں, یہ قرآن کے باہر دیگر روایات اور من گڑت چیزیں بنا کر ایک نئی زندگی قبر کے اندر یہ لوگ لاتے ہیں کہ بھئی قبر کے اندر دوبارہ آدمی کو زندہ کیا جائے گا. پھر جب ہوشیار اور عقل مند لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب قبر میں آدمی زندہ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھی تمہیں زندہ کروں گا. اب زندہ آدمی کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, تم کہتے ہو کہ قبر میں آدمی زندہ ہوتا ہے, تو پھر زندہ آدمی کو روز قیامت کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کو ہم کیسے لگائیں گے؟ اور ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ کو کیسے لگایا جائے گا؟ جب انہوں نے سوچا کہ بھئی بات تو بنتی نہیں ہے, تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, قبر کے اندر تو روح اس کے ساتھ مکمل نہیں جوڑا, یہ ایسا زندہ ہوگا جو خواب اور زندگی کے بیچ میں سا ہوگا. یہ اوپر سے جو روح ہے اس کی پرتوں جو ہے یہ جسم پر پڑیں گے, اور ان پرتوں کی وجہ سے, شعاعوں کی وجہ سے جسم کے اندر ایک گونا زندگی آ جائے گی, جس کی وجہ سے وہ سوال جواب کریں گے, جن کو عذاب اور ثواب کا بھی ادراک ہوگا, اور پھر قیامت کے دن اس کو پورا زندہ کیا جائے گا. یہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ گواہ ہے, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. رب العالمین کے کلام سے یہ عقیدہ 100% ٹکرا رہا ہے. قرآن کریم نے صاف اس آیت میں بتایا, کنتم امواتن, تم مردے تھے, یعنی مٹی کی شکل میں تم تھے, اور سبزیوں کی شکل میں تم تھے, وٹامنز کی شکل میں تم تھے, مگر تمہارا نام و نشان اور کوئی حیات نہیں تھا. فاحیاکم, پھر اس رب نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر یہ تمہیں مار دیں گے, یہی رب العالمین تمہیں پھر موت دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں جلایا اور زندہ کیا جائے گا
قیامت کے دن ثم الیہ ترجعون زندہ کر کے پھر رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو صرف اور صرف ایک موت ہے پیدا ہونے سے پہلے، ایک موت ہے قبر سے پہلے، دو مرتبہ موت اس قرآن کی اس آیت نے ذکر کیا ہے، اور دو مرتبہ اس میں حیات ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے زندہ ہونا ماں کے پیٹ میں، دوسرا زندہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو دو موت اور دو حیات قرآن نے ذکر کی ہیں۔ کسی کا باپ بھی تیسری موت اور تیسری حیات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اب اگر قبر کے اندر زندگی کو کوئی تسلیم کرتا ہے تو مبادا وہ یہ پھر تین موت اور تین حیاتیں ثابت کرے گا وہ لوگ، اس لیے کہ ایک موت تو پیدا ہونے سے پہلے ہو گئی، دوسری موت پھر دنیا میں ہو گئی، تیسری موت کو پھر ماننا پڑے گا قیامت کے دن زندہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ موت دی جائے گی۔ اگر نہ دی گئی تو پھر زندہ کیسی کیا جائے گا؟ تو پھر تو تین موت ہو گئے، اور حیات بھی تین ہو گئے، ایک مرتبہ دنیا اور ماں کے پیٹھ میں زندہ ہونا، دوسری مرتبہ قبر میں زندہ ہونا، تیسری مرتبہ قیامت میں زندہ ہونا۔ تو یہ تین حیات اور تین موت تمہارا باپ بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت میں آتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں سے قرآن کے خلاف میرے نبی نہیں بولتے۔ میرے نبی پر جھوٹ مت باندھا کرو۔ میرے نبی کا پاک دامن یہودیت اور نصرانیت کی گندگیوں سے ملوث نہ کیا کرو۔ تو قرآن کی اس آیت کو خوب بار بار پڑھ لو اور بار بار دیکھ لو۔ مفسرین نے اسے ایک پلندہ بنایا ہے۔ ہمارا ایمان مفسرین پر نہیں، ہمارا ایمان محدثین پر نہیں، ہمارا ایمان اکابرین پر نہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ اور یہ واضح آیت ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر اور انکار کرتے ہو اللہ سے، وکنتم امواتن، اور حال یہ ہے کہ تم نہیں تھے، مردے تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا گیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا روز قیامت، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ دو موت ہے اور دو زندگیاں ہیں۔ جب دنیا میں آدمی مرتا ہے تو قبر بھی دنیا کی ایک نوع ہے، دنیا کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم مردے ہی رہو گے، کیڑے کاٹیں گے، مٹی تمہیں کھا جائیں گی، ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی کئی سو سال کے بعد۔ جس کو اللہ رکھے تو وہ الگ بات ہے۔ بس لفظی ترجمہ سن لیں دوبارہ۔ وبشر، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، انا، اس بات کی خوشخبری دو، لہم، کہ ان کے لیے، جنات، باغات ہوں گے، تجری، بہیں گے، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہر، کلما رزقوا، جب بھی ان کو دیا جائے گا، منہا، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق، قالوا، تو یہ کہیں گے دل میں، ھذا الذی، یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں، وَأُتُوا بِهِ، اور دیا جائے گا ان کو، متشابہن، ایک دوسرے سے ملتا جلتا پھل، وَلَهُمْ، اور ان جنتیوں کے لیے، فیہا، ان باغات میں، ازواجن، جوڑے ہوں گے، مطہرتن، پاک کیے گئے، وہم، اور یہ جنتی لوگ، فیہا، ان باغات میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، حیا اور شرم نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، ان یضربا، کہ وہ بیان کر دے، مثلا ما،
کسی مثال کو بعوزتن مچھر کی ہو فما فوقہا یا اس سے بڑی ہو، یعنی اللہ تعالی مچھر کی یا اس سے بڑی چیز کی مثال سے نہیں کتراتے، نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ لوگ جانتے ہیں، اَنَّهُ کہ یہ مثال الحق کو بالکل حق اور برابر ہے، من ربہم ان کی رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور ہر وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہہ دیتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ، بہذا مسئلہ اس مثال سے، اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے مقصد ہمارا یہ امتحان ہے کہ یضل بہ بے گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے کثیراً بہت سوں کو، ویہدی بہ اور راہ راست لاتا ہے اس مثال کے ذریعے کثیراً بہت سوں کو، لیکن وما یضل گمراہ نہیں کرتا بھی ان مثالوں کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمان لوگوں کو، الذین نافرمان وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد ان کے پکا کرنے کے، ان عہدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ او کاٹتے ہیں ما اس چیز کو، امر اللہ بھی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل کہ ان کو پیوست رکھا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یعنی یہی فساد مچانا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو توڑ دیں، اللہ کے عہد کو چھوڑ دیں۔ اولئک یہ لوگ ہم الخاسرون یہی نقصان والے ہیں۔ کیف تکفرون کیسے کفر کرتے ہو تم لوگ باللہ اللہ سے، وکنتم امواتن اور حال یہ ہے کہ تم نہیں تھے، فاحیاکم پس تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا تدبر اور فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو، جس طرح کی مسلمان آج کل اپنے اکابرین پر، جماعتوں پر، پارٹیوں پر عاشق ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن کا عاشق بنا دے، رحمان کا عاشق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس یتیم قرآن کے ساتھیوں کو بہت بڑھائے، جو بھی اس قرآن کے درس کے ساتھ ہر قسم کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور اس قرآن کو ساری دنیا پر حاکم بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔